بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیجیٹل کے پلیٹ فارم پر میں امتیاز شاد۔ پاکستان کی سیاست جو ہے وہ اس انداز سے کھیلی جا رہی ہے کہ ہر طرف ایک عجیب سا سما ہے کہ الیکشن بھی ہو چکے، اس کے باوجود وہ الیکشنوں سے ہم باہر نکل ہی نہیں پا رہے ہیں۔ اسمبلیاں تو ترتیب دی جا رہی ہیں، پنجاب میں مریم نواز صاحبہ وزیر اعلیٰ بن چکی ہیں اور سندھ میں مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ بن چکے ہیں، لیکن مرکز کے اندر ابھی میدان لگنا ہے، وہاں پر ابھی مقابلہ ہونا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ آج ان کا ایک بیان آیا ہے، وہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا بڑا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ سیاستدان جو ہوتا ہے وہ پینترے کس طرح بدلتا ہے اور کس انداز میں سیاست کو وہ آگے لے کر چلتا ہے۔ حالانکہ بلاول کے بارے میں یہ تصور کیا جا رہا تھا جب وہ الیکشن کمپین میں تھے کہ وہ ان روایتی سیاستدانوں سے ہٹ کر سیاست کریں گے، اور وہ ایک نوجوان ہے اور وہ اپنا تجربہ جو ان کے پاس باہر سے پڑھ کے آنے کا اور معاشرے کے اندر جو انہوں نے گھر سے سیکھی ہیں چیزیں، ان سب چیزوں کا ایک ملاپ ہوگا، اور جسے وہ کہتے ہیں یوتھ اینڈ ایج کا ملاپ ہو کر ایک نئی چیز سامنے آئے گی۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی بہرحال مایوس کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کے بارے میں وہ کہتے رہے کہ ہم نے ان کے ساتھ مل کر حکومت نہیں بنانی ہے، آج والد محترم کے کہنے پر یا ان کی خواہش پر جو ہے وہ عوامی سارے وعدے بلا چکے ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا آج میڈیا کے ساتھ ایک انٹریکشن ہوا ہے، اس کے اندر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے دو باتیں بڑی اہم کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دو باتوں کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ اس ویلا کے آگے جا کے میں آپ کے ساتھ ایک دو اور بھی بڑی اہم خبریں ہیں وہ بھی شیئر کروں گا کہ پاکستان کے اندر اس وقت عمران خان کا سٹیٹس کیا ہوگا اور یہ پاکستان کی پارلیمان آگے کیسے چلے گی۔ پہلے ہم بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بیان کو لیتے ہیں کہ بلاول صاحب فرما رہے ہیں کہ عارف علوی صاحب پر دو قسم کے مقدمات درج ہوں گے۔ پہلا مقدمہ عارف علوی پر ہوگا کہ انہوں نے اسمبلی توڑی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان کی اسمبلی جو ہے وہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلیں اور وہ جو بھی ایک قصہ ہوا یہ اس کی بات کر رہے ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ ایک تو کیس عارف علوی پر سیدھا سیدھا ہم نے وہ کرنا ہے، اور دوسرا کیس جو عارف علوی کے اوپر ہونا ہے وہ قانون شکنی کے مرتکب ہونے جا رہے ہیں، اور وہ آئین کو توڑنے اور پامال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ انہوں نے 29 تاریخ سے پہلے اسمبلی کا اجلاس بلوانا ہے، لیکن وہ نہیں بلوا رہے ہیں، تو لہٰذا ان کے اوپر یہ بھی ایک کیس بنے گا۔ اب ہم بلاول کے اس بیان کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا ایک غور کرتے ہیں، تھوڑا سا پیچھے جا کر دیکھتے ہیں کہ جب عدالتیں آرڈر جاری کر رہی تھیں اور آئین جو پاکستان کا ہے وہ چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ آپ نے 90 دن کے اندر الیکشن کروانے ہیں ورنہ یہ آئین ٹوٹ جائے گا اور آئین کی خلاف ورزی ہوگی، اس وقت کسی نے بھی نہیں سوچا یہ۔ اور آج بلاول صاحب کو یہ سوچ پیدا ہو گئی ہے کہ اگر صدر مملکت عارف علوی جو ہیں وہ اگر دستخط نہیں کرتے، اجلاس نہیں بلاتے، تو ان کے اوپر ہم آئین شکنی کا جو ہے وہ کیس کریں گے۔ بلاول صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس ملک کے اندر جو ہے وہ جتنی بار آئین ٹوٹا ہے آپ تمام سیاستدانوں نے ہی توڑا ہے۔ آپ جس آئین کی بات کر رہے ہیں اسی آئین کو توڑ کر آپ اسمبلی تک پہنچے ہوئے ہیں۔ بلاول صاحب آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جس پر کوئی کیس بنتا ہے، جس کو توڑنے کی بات کرتے ہیں، وہ ہوتا ہے عہد توڑنا۔ بلاول صاحب آپ نے اپنی کمپین میں اس قوم کے ساتھ ایک عہد کیا تھا کہ میں نے 16 ماہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر جو جک مارا ہے میں دوبارہ یہ غلطی نہیں دہراؤں گا اور میں کسی صورت بھی ان لوگوں کے ساتھ نہیں چلوں گا۔ میں نے 16 ماہ ان کے ساتھ بیٹھ کر دیکھ لیا ہے، یہ ملک اور قوم کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ بلاول صاحب آپ نے بھی پھر وہ تھوک پھینک کر چاٹنے والا عمل جو ہے وہ دہرا دیا جس کی آپ سے توقع قطعاً نہیں تھی۔ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بیٹے ہیں اور ذوالفقار علی بھٹو شہید کے نواسے ہیں۔ آپ پر قوم کو ایک امید کی جھلک نظر آنا شروع ہو گئی تھی کہ بلاول بھٹو صاحب جو ہیں اگر یہ میدان میں نکلیں گے تو لگتا یوں ہی ہے کہ یہ عمران خان کا جو ایک کردار ہے اس حوالے سے جو قوم دیوانی ہوئی ہے عمران خان کی، کہیں نہ کہیں بلاول بھٹو جو ہے وہ اس کا کوئی نہ کوئی حل نکال کے کچھ سیٹیں یہ ضرور نکال لیں گے۔ لیکن بلاول صاحب عوام کو آپ نے بالکل اسی طرح ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جس طرح باقی سیاستدان لگاتے آئے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے والد محترم سے وہ روایتی سیاست کو لیا اور وہ بریف کیس والی سیاست کا استعمال کر کے آج آپ جس مقام پر پہنچے ہیں وہ مقام قوم کو یاد رہے گا۔
آپ نے قوم کو کہا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر میں حکمرانی کبھی بھی حاصل نہیں کروں گا. آپ نے قوم سے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہمیں مینڈیٹ نہ ملا تو ہم اپوزیشن میں بیٹھیں گے, حکومت نہیں کریں گے, کسی صورت بھی ہم بوٹ نہیں چاٹیں گے. تو بلاول صاحب اب آپ فرما دیجئے کہ جو عوامل آپ سے سرزد ہوئے ہیں ان کی روشنی میں کیا سمجھا جائے کہ آپ بھی وہی ہیں جن کے بارے میں آپ کے والد محترم یا باقی سیاستدانوں کے بارے میں جو سمجھا جاتا ہے آپ ان سے قطعاً مختلف نظر نہیں آ رہے ہیں. جبکہ دوسری طرف عمران خان جو ہے جس کے بارے میں آپ نہ جانے کیا کیا باتیں کرتے رہے ہیں, وہ عمران خان آج بھی ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. آج بھی 190 ملین پاؤنڈ کا اس کے اوپر فرد جرم عائد ہوا ہے. تو جج نے اس سے پوچھا ہے کہ بتائیے خان صاحب آپ پر یہ الزام ہے, تو انہوں نے کہا مجھے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, مجھے پتہ ہے آپ نے فیصلہ کیا لکھا اور آپ سنا دیجئے. اور پہلے 8 فروری سے پہلے نیب کو جلدی تھی ہمارے کیسز کو نپٹانے کی, اب ہم جلدی کر رہے ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں سزا دیجئے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں جس صدارت کی وہ بات کر رہے ہیں اور جس مقام تک وہ پہنچنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں, اور بلاول صاحب آپ کو استعمال کر کے وہاں تک جانا چاہ رہے ہیں, یعنی ایک باپ اپنے بیٹے کا بھی استعمال کر رہا ہے. سیاست کیا عجب چیز ہے. بہرحال اس سے تو قدرے بہتر سٹانس لے کر بیٹھا ہوا ہے عمران خان. عمران خان نے عارف علوی سے کہہ دیا ہے, میسج بھجوایا ہے عارف علوی صاحب کو کہ آرٹیکل 45 کے تحت جو استثناء دے سکتا ہے یا جو سزاؤں کو معاف کر سکتا ہے, صدر کے پاس جو اختیار ہے, میری سزاؤں کے معاملے میں عارف علوی صاحب آپ نے یہ اختیار استعمال نہیں کرنا ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ لوگ مجھے سزا دیں, میں چاہتا ہوں کہ یہ اپنی تمام حدود و قیود کو پار کر لیں تاکہ قوم کو ان کی ایک ایک چیز کے بارے میں خبر ہو جائے اور قوم جان جائے کہ یہ قوم کے ساتھ کتنا بڑا بھونڈا مذاق کرنے والے لوگ ہیں. بہرحال بلاول بھٹو زرداری صاحب آپ نے قوم کا دل بھی توڑا ہے, قوم کی امیدیں اور امنگوں پر بھی پانی پھیرا ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ 5 سال جو آپ سوچ رہے ہیں یہ تو نہیں گزرنے ہیں, یہ تو 2-2.5 سال کے بعد حکومت جو بھی ہے وہ طریقہ کار وہی رہنا ہے جو پہلے رہا ہے. کیونکہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ یہ پچھلے 6 سالوں سے پاکستان کے یہ 6 وزیر اعظم جو ہے 6 وزیر اعظم 6 سالوں میں ہم نے بھگتے ہیں. تو یہاں پر یہ مت سوچئے گا کہ یہ آپ آئیں گے اور آپ کو کوئی ہٹائے گا نہیں, یا ٹک کر آپ حکومت نہیں کر سکیں گے. بہرحال سیاستدان جو ہیں وہ اپنے کلابے ملاتے رہتے ہیں اور اسی طرح سے قوم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگاتے رہتے ہیں. جب تک اس قوم کو کوئی صحیح لیڈر نہیں ملتا جو اپنی گفتار کردار سب پر جو ہے وہ پرفیکٹ ہو, اس وقت تک یہ قوم اور یہ ملک ترقی نہیں کر سکتا. اپنے گرد و نواح کا خیال رکھیے گا. امتیاز شاد کو اجازت دیں. پاکستان پائندہ باد.